بعض لوگ قربانی کے دن 50 لاکھ سے 1 کروڑ کا جانور بھی قربان کرتے ہیں، ویڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں، شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اپنے پیج میں وائرل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ 4 لاکھ کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ہم 5 لاکھ کی کریں، فلاں نے تو اتنے کی کری ہے۔ مجھے خود ایک دوست نے کہا کہ مولانا مجھے بتائیں کہ میں 4 لاکھ کی قربانی کر رہا ہوں، 3 لاکھ کی کرتا ہوں۔ بیٹے کہتے ہیں نہیں ابا آپ 5 لاکھ کی کرو، فلاں اتنے کی کر رہے ہیں، فلاں۔ میں نے کہتا ہوں میری جیب کی گنجائش نہیں ہے تو دکھاوا ہو گیا۔ تو اب ہمارے قربانی میں دکھاوا، نمائش، ویڈیو، کیمریز، اس کو وائرل کرنا بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی ہیں پورا پھول سے بھری ہوئی جگہ ہے اور اپنے بنگلوز کے اندر اس کو باندھا ہوا ہے اور نیچے پھول ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے وہ لیکن شوٹنگ ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے وہاں وہی نجاست کر دے گی تو گئی بھینس پانی میں، وہ پھول آپ کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ اگر ایک جانور 1 کروڑ یا 50 لاکھ کا کرتے ہو تو کیا حساب بنتا ہے؟ میں نے حساب لگایا، اس کو غور سے سمجھیں۔ 1 کروڑ والے جانور میں 20 سے 30 من گوشت نکلتا ہے، چربی نکال کے آپ سمجھ لیں 800 سے 1200 کلو گوشت آپ کو ملا۔ دوسری طرف اگر آپ 1 کروڑ کی جگہ 3 لاکھ والے جانور لیتے ہیں تو آپ کے 33 جانور آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب 33 جانور میں کتنا گوشت ہوگا وہ بھی سنیں۔ 3 لاکھ والا جانور 4 سے 5 من تک کا تقریباً ہوگا، جس میں گوشت آپ کو ملے گا 180 سے لے کے 250 کلو تک، آپ سمجھ لیں 270 کلو تک سمجھ لیں۔ اسی پر اگر ہم 1 کروڑ کا حساب لگائیں کہ 1 کروڑ میں 33 جانور آ رہے ہیں تو یہ گوشت کتنا بنے گا؟ اگر ہم ایوریج 5 من بھی لگائیں تو 33 جانور پہ گوشت جو بنے گا وہ 165 من بنے گا۔ اور 1 کروڑ کا آپ جو جانور لیتے ہو اس کا گوشت کتنا ہوگا؟ 20 سے 30 من۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ ہزاروں وہاں فائدہ ہوگا، 500 لوگ، 200 300 لوگوں تک گوشت جائے گا، یا ہزاروں لوگوں تک وہی 33 جانوروں کا گوشت 165 من تقسیم ہوگا۔ آپ کو زیادہ اجر ملے گا، 100 کی جگہ 200 کی جگہ آپ کو ہزاروں لوگوں کی دعائیں ملیں گی۔ ایک بات۔ دوسرا، حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور پہ جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے برابر جو ہے اس کے گناہ جو ہے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ ایک جانور کرو گے بڑا تو وہ 3-4 جانوروں کے جتنا بڑا دکھے گا، 5 جانور جتنا بڑا دکھے گا، مگر آپ 33 جانور کرو گے تو اس پہ لاکھوں، پتہ نہیں کتنے لاکھ بال ہو گئے، ایک میں 1 لاکھ بھی ہوئے تو یہ 33 لاکھ بال ہو گئے، گویا کہ 33 لاکھ گناہ آپ کے معاف۔ تو ایک تو بھائی اس میں غریبوں کی مدد، دوسرا آپ کے گناہ معاف، 2 فائدے۔ تیسرا، اگر آپ نارمل ایوریج جانور قربان کرتے ہو اور یہ پیسے آپ شمالی علاقہ جات، غریب جو آبادیاں ہیں وہاں پہ اگر آپ لگا دے تو خاموشی سے، جیسے کہ کتنے مالدار کرتے ہیں، خود 4 سے 5 لاکھ کا جانور لاتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ کا جانور ملتا ہے، 3 جانور قربان کر دیتے ہیں اور وہ سارا گوشت غریبوں میں چلا بھی جاتا ہے، ان کو اجر بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا آدمی میں فطرت ہے، ریا آئے گا، دکھاوا، نمائش، مقابلہ بازی۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں، اگر آپ کی نیت میں 1% بھی دکھلاوا آ گیا، آپ کے ایک نیکی بھی اللہ کی قسم آپ کو نہیں ملنی۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر دکھاوا آ گیا، شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اور حدیث میں ریا کی کتنی سخت وعید ہے، غور سے سنیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا کہ مجھے میری امت پہ سب سے زیادہ جس گناہ کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے، یعنی چھوٹا شرک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا وہ کیا؟ الریاء، دکھلاوا، دکھلاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے۔ شرک کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، بندوں کے لیے ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے بندے سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس کو دکھلانے کے لیے کیا تھا اس سے نیکیاں لے لو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں نماز میں دکھلاوا بہت مشکل ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے۔ صدقے کے لیے دکھلاوا ایسا عمل ہے کہ آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، اور قربانی میں تو دکھلاوا بدرجہ اولا بڑھ جاتا ہے۔ اب دکھلاوی کی دوسری وعید قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین، کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جو دکھلاوے کے لیے صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا اس کو ثواب نہیں، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ تو خدا را یہ بڑے جانور کا جو فیشن چل پڑا ہے، انجیکشن والا جانور، وہ ایک جانور کو لینا بھی اس زمانے میں گناہ ہے۔ آپ پوچھیں اس جانور سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، اتنی اس کے اندر چربی ہوتی ہے، کیوں جتنا اس میں چربی ہوگی موٹاپا ہوگا وہ چل نہیں سکے گا۔ ایک آدمی کو آپ کھلاتے رہیں اس کو موٹا کر دیں تو وہ آدمی خوش ہوگا یا آپ کو بدوا دے دے گا کہ یار اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ وہی آپ جانور کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ثواب نہیں ہے۔ یہ جو فیشن چل پڑا ہے نا، خاص طور پہ ہمارے کراچی میں، یہ گناہ ہے، دکھلاوا ہے۔ 200% شیطان اس میں ریا لانے کی کوشش کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو لوگوں کے سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے گا۔ میں اگر دکھاوے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میرا سارا ثواب ضائع جائے گا، الٹا مجھے چتر پڑیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا یا صدقہ کرے گا اللہ اس کو لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ آپ چاہتے ہو آپ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو، رسوا ہو، تو آپ دکھلاوے کے لیے عمل کرو۔ آپ دیکھو اللہ کیسے آپ کو ذلیل کرتا ہے، لوگ کیسے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہوگا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جس کے لیے عمل کرتے تھے جاؤ اس سے جا کے اجر لے لو، پھر اس کو حدیث میں آتا ہے سیدھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی وہ 1 کروڑ یا 50 لاکھ لگا بھی رہا ہے، تو اس لگانے پر الٹا اس کو ثواب کے بجائے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں یاد رکھیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو قربانی کرتے ہو نہ مجھ تک گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا تقوی یعنی تمہارا اخلاص مجھ تک پہنچتا ہے، کہ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے قربانی کی۔ تو کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، لوگ اللہ کے لیے قربانی کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا۔